آج کی ویڈیو میں کیا کیا ہے آپ سب سے پہلے ملاحظہ کیجئے۔ ناظرین کرام، آج میں آپ کو مشہور سنگر ناہید اختر کے بارے میں بتاؤں گی۔ ناہید اختر نے کب اور کہاں سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا اور کیسے وہ شہرت کی بلندیوں تک پہنچی اور کیوں انہوں نے سنگنگ کرنا چھوڑ دی۔ ناہید اختر نے پہلی شادی کس سے کی اور دوسری شادی کب اور کس شخصیت سے کی، اور سم ادر دلچسپ، دل فریب اور بہت ساری معلوماتی باتیں ناہید اختر کے بارے میں جاننے کے لیے میرے ساتھ رہیے اور ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک، سبسکرائب اور شیئر کر دیجیے گا، شکریہ۔ ناظرین کرام، ناہید اختر نے 1970 میں ریڈیو پاکستان ملتان سے انتہائی کم عمری میں گانا سٹارٹ کیا۔ اس وقت وہ 16 سال کی تھیں۔ کافی عرصہ تک وہ ملتان ریڈیو تک محدود رہیں۔ ناہید اختر 26 ستمبر 1956 کو ملتان میں پیدا ہوئیں۔ اب وہ 64 سال کی ہو چکی ہیں۔ 1970 کی دہائی میں لیاقت میموریل ہال میں ایک پروگرام لوگ تماشا میں 17 سالہ ناہید اختر کو قومی سطح پر متعارف کرایا گیا۔ ناہید اختر نے ادھر ایک گانا گایا جو اس کو شہرت کی بلندیوں تک لے گیا۔ اس گانے کے بول کچھ یوں ہیں: منو سوڈا واٹر لے دے وے روز بالما کہندی۔ یہ گانا انہوں نے طفیل نیازی کے ساتھ گایا۔ یہ گانا بہت پاپولر ہوا اور کچھ عرصے بعد ناہید اختر کی آواز ریڈیو سے ٹی وی اور اس کے بعد فلموں میں بھی سنی جانے لگی۔ ناہید اختر نے ہزاروں گیت گائے۔ 1980 میں میڈم نور جہاں کے بعد اگر کسی سنگر کو بہت زیادہ مقبولیت ملی وہ ناہید اختر تھیں، تو کچھ لوگوں نے انہیں نور جہاں کے لیے خطرے کی گھنٹی بھی کہا۔ 1980 میں وہ اس قدر مقبول ہو چکی تھیں کہ لوگ سمجھتے تھے کہ نور جہاں کے کیریئر کو اگر کسی سے خطرہ ہے تو وہ ناہید اختر ہیں۔ ناہید اختر نے ہر طرح کے گانے گائے: غزل، نعت، حمد، قوالی، فوک سانگ۔ انہوں نے ہر طرح کی گائکی کی، ہیپی، سیڈ اور رومانٹک، ہر طرح کے گانے گائے۔ انہوں نے پاپ گیت، غزلیں، پنجابی گیت اور قوالیاں بھی بہت اچھے سے گائیں اور وہ اپنی ترکھی آواز کی بدولت بہت زیادہ مقبول ہوئیں۔ 1974 میں انہیں فلم انڈسٹری جوائن کرنے کے لیے سنہری موقع ملا۔ اچھی شکل و صورت اور ترچھے نینو نقش والی اور اپنی آواز سے جادو جگانے والی اور دیوانہ بنانے والی پرکشش گلوکارہ ناہید اختر پر فلمی دنیا کے دروازے بہت تیزی سے کھلتے گئے۔ 1975 میں بننے والی فلم میرا نام ہے محبت نے ناہید اختر کو شہرت کی بلندیوں تک پہنچا دیا اور یہ گلوکارہ راتوں رات شہرت کی بلندیوں پر پہنچ گئی۔ جب ناہید اختر بہت عروج پر تھیں تو اچانک 1990 میں وہ بائے بائے کر کے شو بزنس سے رخصت ہو گئیں اور انہوں نے ملتان کے ایک سیاستدان یوسف رضا گیلانی سے شادی کر لی اور بعد میں یوسف رضا گیلانی پاکستان کے وزیر اعظم بھی رہے۔ شادی کے بعد وہ کافی عرصہ تک میڈیا کے سامنے نہیں آئیں، لیکن اس کے بعد انہوں نے دوسری شادی معروف صحافی، رائٹر اور ڈرامہ نگار آصف علی پوتا سے کی۔ آصف علی پوتا نے 1980 میں اپنے صحافتی کیریئر کا آغاز کیا اور بہت شہرت پائی۔ دوستو، ناہید اختر کی دوسری شادی سے ہی اولاد ہے۔ ناہید اختر کے 2 بچے ہیں، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ ایک انٹرویو میں ناہید اختر سے پوچھا گیا کہ 30 سال آپ کدھر تھیں؟ انہوں نے کہا کہ ایک فیلڈ میں وہ کام کرتے کرتے تھک گئی تھیں۔ وہ کہنے لگی، میں نے سوچا کہ اب شادی کر لینی چاہیے کیونکہ عورت کی لائف شادی کے بعد ہی کمپلیٹ ہوتی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ شو بزنس رکھنا ہے تو رکھیں، اگر نہیں رکھنا تو کوئی بات نہیں۔ ایک ٹیلی ویژن انٹرویو میں ناہید اختر اور آصف علی پوتا دونوں مہمان خصوصی انوائٹڈ تھے۔ آصف علی پوتا نے انٹرویو کے دوران بتایا کہ سم ٹائمز ناہید اختر گھر میں گاتی ہیں۔ ان کے الفاظ یہ ہوتے ہیں: ہنس کے سہ لیں گے اگر تم میں برائی ہوگی، کہیں آنکھ لڑائی تو لڑائی ہوگی۔ آصف علی پوتا کہتے ہیں کہ جب ان کا موڈ اچھا ہوتا ہے تو وہ اکثر گاتی ہیں: میرے ہوتے ہوئے تیرے ہونٹوں پہ کسی اور کا نام بھی کیوں آئے، جس دن ہو تیری چاہت میں کمی اس روز قیامت آ جائے۔ ایک موقع پر ناہید اختر نے بی بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ابھی میں نے گانا گانے کے بارے میں کچھ سوچا نہیں ہے اور نہ ہی میرا کوئی ارادہ ہے۔ اور ناہید اختر نے کہا کہ آج کل فنکار راتوں رات سٹار بننے کے نشے میں مدہوش ہیں، ان کو چاہیے کہ دیکھیں کہ اس فیلڈ کو ہم لانگ ٹرم میں کیسے آگے لے کر جا سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، ناہید اختر کو بہت سارے ایوارڈ سے نوازا گیا۔ وہ پرائڈ آف پرفارمنس، اچیومنٹ اور لائف ٹائم ایوارڈ بھی حاصل کر چکی ہیں۔ حکومت پاکستان نے 14 اگست 2006 میں ان کو صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی بھی دیا۔
नाज़रीन कराम, नाहिद अख्तर ने 1991 में मारूफ टीवी प्रोड्यूसर आसफ अली पोता के साथ शादी के बाद गुलकारी को खैराबाद कह दिया और खुद को सिर्फ घरेलू जिंदगी तक महदूद कर लिया। लेकिन जुलाई 2017 में आसफ अली पोता की अलमनाक मौत ने उनको तोड़कर रख दिया। सुनो, आसफ अली पोता साहब गुर्दों की बीमारी की वजह से मौत का शिकार हो गए। नाहिद अख्तर ने बताया कि वो वेरी लविंग और वेरी केयरिंग हस्बैंड थे। नाहिद अख्तर ने उनके साथ और बच्चों के साथ घरेलू लाइफ बहुत एंजॉय की। दोस्तों, जब आसफ अली पोता का इंतकाल हुआ उनकी उम्र 55 साल थी। उनको लाहौर अल्लामा इकबाल टाउन के कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। मरहूम ने 2 बेवा, 3 बेटे और 2 बेटियां छोड़ी। अब नाहिद अख्तर किराए के मकान में अपने 2 बच्चों के साथ रहाइश पजीर हैं। उनका जरिया इनकम भी नहीं है। नाहिद अख्तर ने दरख्वास्त दे रखी थी कि उनकी मदद की जाए। हुकूमत पाकिस्तान ने उनको 1 करोड़ का चेक दिया है। दोस्तों, नाहिद अख्तर ने अपनी सालगिरह अकेले ही मनाई और उसकी तस्वीरें अपने मदाहों के साथ शेयर की। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अल्लाह नगहबान।